السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور ناظرین میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب, اور آج ہمیں ایکسکلوسیولی جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد کاردار صاحب, جو کہ ایک سینئر اکانومسٹ ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کل کہ ہم بجٹ کے حوالے سے پروگرام کریں گے, اور بڑے عوامی اسٹائل کا پروگرام ہے. اس کے اندر کوئی ڈیٹیلز یا مائنیوٹ ڈیٹیلز کو فگرز کے اندر ہم نہیں جا رہے. آپ کو آسان زبان میں بتائیں گے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کس حد تک اچھا ہے, اس میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے, ہمارے ملک کی جو غریب عوام ہے اس کے لیے کیا ہے, اور نارمل جو ایک وہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے تو اس کو کرٹیسزم ملتا ہے, اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تو آج اسی حوالے سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں. خیر صاحب, سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ آیا, آپ نے اسپیچ بھی سنی آبویسلی. سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ اچھا کیا ہے بجٹ میں, برا کیا ہے؟ دیکھیں, اچھی چیزیں تو جو کچھ بڑی واضح ہیں وہ بیان کر دیتے ہوں کہ خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں بڑی بنیادی ہیں وہ یہ ہے کہ ان نے بڑی سچائی سے اور حقیقت پسندی پر مبنی ایک تقریر کی, جس میں ان نے بڑی وضاحت اور کلیئرٹی سے اپنے ایک ارادے اور نیت کو بیان کیا. ٹھیک ہے, اور وہ اس لیے اہم ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ایک ویژن کی حد تک سامنے پیش کر دی. اب اس کی تفصیلات بعد میں آ جائیں گی, لیکن جو بنیادی اچھی چیزیں اور جو کمزور چیزیں, کچھ تو یہ کیا کہ جو ضروری اشیاء تھیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگا. غریب آدمی, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اس وقت ایک جو متوسط طبقے سے کم گھرانے ہیں ان کی جو آمدن کا کتنا حصہ اپنا صرف خوردنی اشیاء پہ لگا رکھتے ہیں, فوڈ آئٹمس پر, وہ 61.60% ہے. ٹھیک ہے, 61.60%, اس میں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو چیزیں ہم درآمد کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, ان پر بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا. متوسط طبقے کے لیے یہ کیا کہ جس کی تنخواہ سے 25,000 روپے مہینہ تھی وہ ٹیکس بھی ادا کر رہے تھے, اب یہ کر دیا کہ ان کی آمدن ٹیکس سے مستثنا ہو گئی, ایگزمپٹ ہو گئے, وہ مستثنا ہو گئی, ایگزمپٹ ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہوئی کہ جو امیر گھرانے تھے, جو ہم سارے کہتے رہے کہ جی سٹے بازی کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج پر, ان پر ایک کیپٹل گینز پر اگر اس سے وہ منافع کماتے ہیں تو اس پر ایک ٹیکس لگے. سو اس حد تک عمرہ پر ٹیکس لگا اور غربا پہ نہیں لگا. چوتھی چیز یہ کی کہ ان لوگوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آپ کو یاد ہوگا کہ 1,000 روپے مہینہ عورتوں کو دیا جاتا ہے غریب گھرانوں سے, اس کی تعداد اب گھرانوں کی جو اس سے مستحق گھرانوں کو جو اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ تقریباً 40 لاکھ خاندان ہے, اور کے لیے 50 ارب روپے مختص کر دیے. پانچویں چیز یہ کی کہ 2 لاکھ نوجوانوں کے لیے 100 دن کے لیے روزگار کے لیے ان لوگوں نے 5 ارب روپے رکھ لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بنیادی موٹی موٹی چیزیں, یہ تو اچھی بات ہے, آپ نے بتا دیں. اچھا, کمزور چیزیں یہ ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے, حکومت نے ابھی بھی اپنے جو آمدن اور اخراجات کا توازن تھا جو بگڑ رہا تھا اس کو پوری طرح درست نہیں کیا. مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ وفاقی حکومت کو اب بھی اپنے روزمرہ کے اخراجات چلانے کے لیے سالانہ 660 ارب روپے کے قرضے لینے پڑیں گے. اور میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پچھلے سال وفاقی حکومت نے 883 ارب روپے قرضے لیے اندرون ملک اور تقریباً 800 ارب روپے بیرون ملک قرضے لیے. تو یہ اگر ان کی نے نشاندہی کی تھی کہ جی اپنے حالات کو ہم نے درست کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ خرچے جو روٹی پانی چلانے کے لیے, روزمرہ کے اخراجات جیسے میں اور آپ اپنا گھر بار چلانے کے لیے. دوسری بات یہ کی کہ انہوں نے ایک نشاندہی کی کہ جی ہمارے ہاں جو سرکاری ادارے ہیں وہ 235 ارب روپیہ سالانہ نقصان کرتے ہیں, جو مجھے اور آپ اور نجم صاحب کو بھرنا پڑتا ہے. وہ ڈیٹیل پہ بات ہے. سیٹھی صاحب, آپ نے شاہد صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کہا جی اچھی باتیں بھی ہیں, بری باتیں بھی ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اوبیسلی ہم ان میں نہیں جاتے, ڈیٹیل میں نہیں جاتے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا گالی تو پڑتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بجٹ کو گالی پڑتی, تو یہ کوئی نئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اپوزیشن شور ڈالتی ہے, کیونکہ ہر اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ شور ڈالنا. اگر وہ شور نہ ڈالے تو آپ اور میں کہتے ہیں آپ تو بڑے دوستی آپ کی حکومت سے ہوگی, آپ مکھا کر بیٹھے ہیں, آپ کو تو بالکل کرنا چاہیے. شور ڈال رہے ہیں آپ, تو شور ڈالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہوئی اور یہ ہو رہا ہے. بیسک جو اصلی جو چیز ہے وہ یہ نہیں کہ شور پڑ رہا ہے اور نیگیٹو کیا ہے پازیٹیو کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس صورت حال میں بجٹ بنا ہے, اور اس میں 2-3 موٹی موٹی چیزیں جو آتی ہیں جو میرے ذہن
جو میں چاہتا کہ یہ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہے. وضاحت کر دی شاہد صاحب نے کہ وہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ 50 ارب روپیہ اس پہ خرچ آ رہا ہے. تو میں ہوتا تو میں 100 ارب روپیہ کر دیتا. میں ہوتا تو میں 100 ارب روپیہ کر دیتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی 40 لاکھ خاندان 40 لاکھ خاندان میں اگر آپ 40 لاکھ خاندان ہے نا, تو اگر آپ 8 کہیں نا کہ 8 بندے خاندان میں ہیں, تو یہ کم از کم مطلب ہے کہ یہ 40 ملٹیپلائڈ بائی 8 8 4 32 کوئی 32 ملین لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. خاندان کا مطلب ہے لوگ ہیں نا, تو ان کی جو آمدن ہے ساری وہ 1000 روپے مہینے سے بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس کو جو سیلریز انکریز کی اس کے ساتھ بھی اگر 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سرونٹس ہیں, اور ان کی 50% بڑھا دی گئی ہے, تو آپ سوچئے کہ یہ 2.5 ملین لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. یہ لوگ غریب لوگ ہیں, مطلب 7واں گریڈ 8 9 یہ ان لوگوں کے لیے سارا کچھ ہوا ہے. تو کم از کم 40 ملین لوگ کی ڈائریکٹ امپیکٹ ہو گیا بے نظیر بھٹو اسکیم اور گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہیں بڑھانے کے ساتھ. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اگر آپ کسی طریقے کے ساتھ ان کو نہیں, ان کی سہولت ان کے لیے بنا سکتے, انفلیشن زیادہ نہیں کم کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم آپ نے ان کی انکم جو ڈسپوزیبل انکم ہے, جو ان کو انکم آتی ہے, کیش آتا ہے, وہ تو بڑھا دیا. اور یہ بڑی یونیک چیز ہے. ہاں اس میں کرٹیسزم بڑی ہو سکتی ہے کہ ایسے نہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. 70 بلین تھا تو آپ نے خرچ 40 کیا سر. ہاں تو 70 بلین تھا تو 40 خرچ کیا, 40 یا 45 خرچ کیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 46, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 کر دیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کو 100 کرتے, اور 100 کرتے 50 بلین اس میں اور ڈالتے. انہوں نے تو کم کر دیا, 50 کر دیا, کم کر دیا. ان کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. اب مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ زیادہ کرتے تو پیسے کہاں سے آتے. یہ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ پیسے کہاں سے آتے اور چلے جاتے کہاں. تو اب آئیے ہاں کہ جی جو کچھ کیا کم کیا, اچھا کیا, دیر آیا درست آیا, کم کیا, اور بھی ہو سکتا تھا. اب سوال یہ میرے لیے یہ ہے کہ کیوں نہیں اور کیا. اور وہاں میری تنقید ہے اس بجٹ کے اوپر کہ حفیظ شیخ صاحب پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے پچھلی حکومت, ٹھیک, اور اس وقت پرائیویٹائزیشن کی ایک ڈھیلے کی انہوں نے یہ ریسیٹس جو ہیں اپنے بجٹ میں نہیں دکھائی کہ کوئی پرائیویٹائز بھی کوئی کریں گے اسٹیٹ سیکٹرز کی جو لاس میکنگ کارپوریشن. منسٹری ہے پرائیویٹائزیشن کی, منسٹری پرائیویٹائزیشن کی بیٹھی ہوئی ہے, خود منسٹر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے, اور پرائیویٹائزیشن کے حق میں تھے اور کرتے رہے. انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن انہوں نے کی تھی, اور بھی بہت کچھ کیا. اور آج یہ صورت حال ہے کہ ایک بھی یہ جو 250 ارب روپیہ جو لاس ہو رہا ہے, جو سبسڈیز دی جا رہی ہے پبلک سیکٹر پی آئی اے ہے, ریلویز ہیں, اور بھی بہت سے کارپوریشن, ان سب کو آپ پھر پیسے دیتے جا رہے ہیں. تو یہ سبسڈی جو ہے اگر یہ ختم کر دیتے, جو کہ انڈائریکٹلی ایک بلوٹڈ پبلک سیکٹر بنا ہوا ہے, اور یہی غریبوں کو ڈائریکٹ دے دیتے, تو میں سمجھتا ہوں ووٹ بھی لمبے مل جانے تھے ان کو, اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ اور وہ بھی ختم ہو جانی تھی. مگر اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی انہوں نے. اور میں حیران ہوں کہ اتنی بڑا ایک سیکٹر ہے جو کھایا جا رہا ہے آپ کا پیسہ, اور اس میں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی, اس کو ویسے کریں. صاحب یہ ابھی آپ نے بات کی, ابھی شاہد صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا ریئلزم کے اوپر یہ بیسڈ کرتا ہے, بڑی سچی بات کی انہوں نے. ایک بات جو آج کرٹیسزم کیا جا رہا ہے, پھر ہم کچھ اور ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے بریک کے بعد, کہ کنسلٹیشن کسی نہیں ہو. ایون جو گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے تو کوئی کسی نے کنسلٹیشن کی نہیں کسی حوالے سے. آج آپ کو پتہ ہے MQN نے بھی سینٹ سے واک آؤٹ کر دیا, مسلم لیگ نون نے اور MQM نے پنجاب نیشنل اسمبلی سے بھی کر دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے, تنخواہیں بڑھانے کی بات آتی ہے, اس کے اوپر بھی ایشو آج کریٹ ہو گیا. نہیں, اب بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن اپوزیشن سے تو نہیں کی جاتی نا. گورنمنٹ جب بجٹ بناتی ہے تو آپ خود بناتی ہے, کولیشن پارٹنر سے کرتے ہیں نا, پارٹنر سے کرتے ہیں. کولیشن پارٹنرز کا کیا پرابلم میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ چیخ رہے ہیں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ کولیشن پارٹنرز پروونشل ہے نا, کوئی نیشنل لیول پہ تو نہیں ہے, سارے پروونشل ہیں, NP بھی پروونشل ہے, MQM بھی پروونشل ہے, وہ تو بیٹھی ہوئی ہے نا سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کی جو شمولیت ہے کولیشن گورنمنٹ میں, ان کی پروونشل انٹرسٹس ہے نا, مور دین دا فیڈرل. ایگزیکٹلی, کیونکہ اصلی حکومتیں تو ان کی اپنی پروونسز میں, یہاں تو انہوں نے صرف سپورٹ دیا ہے, وہاں انہوں نے اپنی حکومتیں بنائی ہوئی. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی ہمیں دیں آپ, اور وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں ان کو 10% گورنمنٹ نے اپنا کیک جو ہے وہ کم کر دیا اور ان کو زیادہ دے دی. دوسری طرف اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ گورنمنٹ کی اپنی تنخواہیں بڑھا دی, ہمارے پہ پریشر پڑ گیا. ارے بھائی, آپ پیسے مانگتے تھے, آپ کو پیسے دے دیے, اب آپ اپنے بجٹ بنائے نا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ شیئر کرے. کیوں فیڈرل گورنمنٹ شیئر کرے؟ انہوں نے آپ کو آلریڈی دے دیا. میں یہاں پر سیٹھی صاحب ایک بریک لیتا ہوں. گورنمنٹ شیئر کرے, فضول بات ہے. وہ کہتے ہیں جو نثار صاحب آج کہہ رہے تھے, بریک لیتے ہیں یہاں پر. آج اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.